بعد حمد و صلات، کروڑوں درود اور کروڑوں سلام بارگاہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں، میرے اور آپ کے آقا دو عالم کے داتا، محبوب کبریا، صاحب جود و سخا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جو شخص روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ تھوڑی سی کوشش کی جائے تو درود پاک 1000 مرتبہ پڑھنا ناممکن نہیں ہے، اور ایک جگہ بیٹھ کر اگر تسبیح پکڑ لی جائے تو 22 منٹ تقریباً لگتے ہیں، اور 1000 مرتبہ درود پاک پڑھا جا سکتا ہے۔ یا اگر ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو 5 نمازیں ہیں، تو بھی 1000 دفعہ ہو سکتا ہے۔ تو ناممکن نہیں ہو۔ انعام کتنا بڑا ہے کہ جنت دنیا میں دیکھ لے گا، اس وقت تک نہیں مرے گا۔ میرے آقا فرما رہے ہیں جب تک جنت میں، صرف جنت ہی نہیں، جنت کا وہ درجہ، وہ مقام جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے، اس کو جب تک دنیا میں دیکھ نہیں لے گا، موت نہیں آئے گی۔ پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل کے جو نیک بندے ہیں، یعنی بزرگان دین، ہمارے لیے تو بہت بڑی اہمیت کے حامل ہیں، چونکہ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کی وجہ سے آج اسلام زندہ ہے، جن کی کاوشوں کے بدولت آج ہم مسلمان ہیں۔ تو ان بزرگوں کا کردار کتنا پاکیزہ تھا۔ اللہ کے ایک ولی گزرے ہیں، حضرت سیدنا حاتم اصم، جو حکایت میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ تو چلو ہم نے سننا ہی ہے، وہ تو آج کا موضوع اور عنوان ہے، اور اسی سے متعلق ساری گفتگو ہونی ہے۔ تھوڑا سا ان کے بارے میں بھی پتہ چل جائے کہ یہ کتنی بڑی شخصیت تھے۔ حاتم اصم، حاتم ان کا نام تھا، اصم ان کا لقب تھا۔ ذرا تھوڑی آپ کی توجہ ہو تو اصم کے معنی عربی میں بہرے کے ہیں، بہرا۔ لوگ ہمیشہ اللہ والوں کی بارگاہ میں اپنے معاملات پیش کرتے، اہل علم ہو تو سبحان اللہ، تو یہ اللہ کے ایسے مقبول ہے کہ جو اہل علم تھے، لوگ اپنے مسائل ان کی بارگاہ میں پیش کرتے۔ تو ایک مرتبہ ایک خاتون آئی، اور باپردہ خاتون تھی، شرم و حیا کی پیکر تھی، اور ایک مسئلہ ان کی بارگاہ میں پیش کرنے کے لیے حاضر ہوئی، تو اتفاق سے ان خاتون کی ری خارج ہو گئی۔ دیکھیں نا، بھرے مجمع میں جب مہذب لوگ بیٹھے ہوں تو انسان جو ہے نا، وہ اس کی ری خارج، جسے ہم کہتے ہیں ہوا خارج ہونا، یہ بڑا شرمندہ کرتا ہے۔ مردوں کی بات کر رہا ہوں، اور اگر کسی بزرگ کی بارگاہ میں ہو تو انتہائی جو ہے نا وہ شرمندگی کا باعث ہوگا، اور اللہ والا ہو لیکن اس کے سامنے کوئی خاتون ہو
تو جو میں نقشہ کھینچنا چاہ رہا ہوں وہ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ کتنی ایک باحیا باپردہ خاتون ایک اللہ کے مقبول کی بارگاہ میں آئی اور ایسا غیر ارادی طور پہ کام ہو گیا تو کتنی شرمندگی کا باعث ہوگا. اب وہ خاتون جو ہے نا وہ بڑی شرمندہ ہوئی. یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا ان کو اللہ نے اخلاق حسنہ کی صفت سے نوازا ہوتا ہے. چونکہ اللہ والے بنتے ہی جب ہیں کہ جب اللہ کے محبوب کی اتباع کریں. تو جب وہ خاتون سے یہ عمل سرزد ہوا تو ان بزرگ نے جن کا نام حاتم اسم ہے انہوں نے محسوس کر لیا کہ یہ بڑی شرمندہ ہو رہی ہیں. تو کہا ذرا اونچا بولیے. انہوں نے کوئی بات کہنا چاہی تو اپنا مسئلہ بیان کیا ہوگا یقینی. تو آپ نے کان پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا محترمہ ذرا اونچا بولیں. اب وہ خاتون جو ہے نا یہ کہہ لیں کہ بالکل نارمل ہو گئی ہوں گی. یقین سی بات ہے کہ یار یہ تو اونچا سنتے ہیں, انہوں نے میری اس حرکت سے آگاہ نہیں ہوئے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا دل رکھنے کے لیے وقتی طور پہ کچھ جملے ایسے کہہ دیتے ہیں یا ایسی بات کر دیتے ہیں یا ہمارا بہیو ایسا ہوتا ہے, ہمارا عمل, کہ وہ سامنے والا خوش ہو جاتا ہے, مطمئن بھی ہو جاتا ہے. لیکن ان اللہ والے کی شان دیکھیں کہ ان کے ذہن میں بات آئی کہ اگر آج نہیں تو کل, کل نہیں تو پرسوں اس خاتون کو جب یہ پتہ چلے گا کہ میں بہرا نہیں ہوں, اونچا نہیں سنتا, میں بالکل صحیح ہوں, تو بھی شرمندگی ہوگی. لیکن اس اللہ والے کی شان دیکھیں کہ انہوں نے تا حیات اس چیز کو اپنا لیا کہ لوگوں پر ظاہر ہی نہیں کیا کہ میں بالکل نارمل ہوں, صحیح سنتا ہوں. ایک اس خاتون کی وجہ سے, اس کی شرمندگی سے اس کو بچانے کے لیے, حتیٰ کہ نام حاتم ہے اور ان کا نام حاتم اسم ہو گیا, یعنی عاصم بہرا. آپ بتائیں کیسے اخلاق کے پیکر ہیں, حسن اخلاق ہے نا, یہ سب کتنی بڑی خوبی ہے یہ. تو ایسے ہی اللہ والے ہوتے ہیں کہ جن کی بارگاہ میں لوگ رجوع کرتے ہیں, جن کی صحبت اپنے لیے سرمایہ آخرت سمجھتے ہیں. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ والے کی شان یوں بیان فرمائی. حدیث کا خلاصہ ہے کہ جس کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آئے. ہمارے ایک بزرگ ہیں, ابھی مدینے گئے ہیں وہ, اور وہ مدینے بھی ایک مہینے کے لیے جاتے ہیں. کہتے ہیں میرا اس سے کم میں دل نہیں بھرتا. یقین مانے جب ان کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں نا, اور اکثر جانا ہوتا ہے, تو وہ اتنی دل نشین اور دل گداز گفتگو کرتے ہیں کہ خود بھی روتے ہیں اور سامنے والے کو بھی رلا دیتے ہیں. یہ ان کی شان ہے. اللہ والے سفید لباس, سفید پگڑی, امامہ, سفید بھویں, سفید مونچھیں, سفید داڑھی, سفید ہے بالکل, نورانیت ہے ان کے اندر. تو فرمایا کہ اللہ والے کی بارگاہ میں بیٹھنے سے اللہ یاد آ جائے, یہ اللہ والے کی شان ہے. تو اب حاتم اسم علیہ رحمہ کی بارگاہ میں کچھ لوگ آئے, کہا کہ حضور دل کرتا ہے کہ لوگوں کو بلاؤں, جمع کروں, اور آپ بھی تشریف لائیں اور کچھ نصیحت فرمائیں. آپ کا تو آ کے بیٹھ جانا ہی لوگوں کی آخرت کو یاد دلا دے گا. اچھا, وہ شخص جو تھا وہ صاحب مال تھا, اور اللہ والوں کی یہ شان ہے کہ وہ مالداروں سے دور رہتے ہیں. ہم تو کوشش کرتے ہیں کہ صاحب ثروت, صاحب اقتدار, کوئی نام والا ہو, وہ کہیں نظر آ جائے تو کوئی سیلفی ہو جائے, کوئی یادگار بن جائے, یا کوئی ایسا تعلق قائم ہو جائے. لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہوتی ہے کہ وہ صاحب مال, صاحب اقتدار, صاحب ثروت لوگوں سے دور رہتے ہیں. لیکن وہ بھی بڑا پکا تھا, اس نے بھی
بیٹھ گیا, حضور جب تک آپ میرے گھر آنے کی حامی نہیں بھریں گے میں نہیں جاتا. ایسے بھی ہوتے ہیں, ضروری نہیں ہے کہ جو ہے نا وہ سارے مالدار جو ہیں اللہ سے غافل ہوں, ایسا نہیں ہے ضروری. اللہ والے ہر جگہ ہوتے ہیں, اللہ کو یاد کرنے والے. تو ان بزرگ کی بارگاہ میں اس شخص نے جو ہے نا وہ بیٹھ گیا, کہا حضور جب تک آپ حامی نہیں بھریں گے. تو حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے 3 شرطیں لگائیں. کہا میں تمہارے گھر آؤں گا, 3 میری شرائط ہیں. نمبر 1, جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا. اللہ والے 10 قسم کی بیٹھنے کی نشستیں لگا دی جائیں گی, جو مزاج میں آئے گا. کہا حضور منظور ہے. کہا جو چاہوں گا کھاؤں گا. اس نے تو بہت بڑی ضیافت کا ذہن بنا لیا تھا نا کہ سارے زمانے کو بلاؤں گا اور اس اللہ کے ولی کو, تاکہ لوگ ان کی صحبت اختیار کریں. ضروری نہیں ہے کہ مسلم کے شائخ ہوں. 10 قسم کے کھانے بنوا دوں گا, جو مزاج میں آئے گا کھائیں گے. فرمایا تیسری میری شرط یہ ہے کہ میں جو کہوں گا وہ کرنا ہوگا تم نے. وہ بھی میرے آپ کے جیسا تھا. اللہ والوں کا تو کام ہی یہی ہے. انہوں نے تو ہمیں نصیحت میں یہی کہنا ہے, بیٹا نمازیں پڑھا کرو, اللہ سے ڈرو, آخرت کی فکر کرو, قبر اچھی کرو. حضور بس آپ کے قدم میرے گھر آ جائیں. اب اس شخص نے حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ کو بلانے کے لیے جو کوششیں کی اس میں تو کامیاب ہو گیا. اب اس نے سارے زمانے میں دعوت عام کر دی. ایک جمع غفیر جمع ہو گیا. وقت مقررہ پر حضرت سیدنا حاتم اصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عرضہ تشریف لائے اور آتے ہی جوتوں کے ڈھیر پر بیٹھ گئے. ایک بات ضمناً عرض کروں گا کہ یہ اصول یاد رکھیں کہ جب بہت سارے لوگ جمع ہوں تو جہاں جگہ مل جائے وہاں بیٹھ جائے. یہ محفل کا اصول ہے, جہاں جگہ ملے. جمعہ میں بھی ایسی ہوتا ہے, لوگ پہلے سے آ کے بیٹھ جاتے ہیں. تو بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ آتے بعد میں, لیکن کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں آگے جگہ مل جائے. تو آگے جگہ حاصل کرنے کے لیے جلدی آنا پڑتا ہے. بلکہ میں آپ کو ایک حدیث کا خلاصہ عرض کروں نا. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو سب سے پہلے آئے گا نا اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملے گا. پھر اس کے درجے بتائے, پھر گائیں, پھر بکری, حتیٰ کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس کو انڈا صدقہ, یعنی اس کو ثواب ملے گا جلدی آنے کا. خوش نصیب آدمی جو ہیں وہ پہلے سے آ جاتے ہیں. اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عادت ہو جاتی ہے کہ انہوں نے گھر میں اسی حساب سے نکلنا ہے کہ بس جماعت میں پہنچ جائیں. بعض لوگوں کو میں ٹوکتا بھی ہوں, ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, میری ذمہ داری ہے. کہتا ہوں یار اتنی محنت سے میں بیان تیار کرتا ہوں, اس کے لیے اسٹڈی کرتا ہوں, کتابوں کو چھانتا ہوں, کس لیے کہ میری اور آپ کی اصلاح ہو. میرے لیے بھی ہے نا یہ باتیں, آپ کے لیے بھی ہیں. اتنی محنت کرتا ہوں اور آپ سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو. دین کی بات تو سننے کے لیے ہفتے میں 1 دن تو جلدی آ جاؤ. تو چلو جو اس وقت سن رہے ہیں وہ کوشش کیا کریں ایک اہتمام کے ساتھ. مانا کہ چھٹی نہیں ہوتی جمعے کی, وہ اہتمام تو ختم ہو گیا جو پہلے ہوتا تھا. لیکن کوشش کریں کہ جمعے کے دن جلدی آ جائے, کوئی اللہ رسول کی بات سنیں, کوئی اصلاح کی بات ہوگی. تو اب ہمیں پھلانگ کے نہیں آنا چاہیے, جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جائیں. محفل کا اصول ہے. اور جمعے کے دن تو خاص طور پہ فرمایا کہ اس نے ایسا ہے کہ جیسے جہنم پہ پل باندھ لیا, اس کو پھلانگ کے نہیں آنا چاہیے. یہ آداب میں سے ہے. تو حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ نے لوگوں کا مجمع کثیر تھا, آتے ہی جوتیوں کے ڈھیر پہ بیٹھ گئے. اب میزبان کا کیا حال ہوا ہوگا
کہ یار اتنے بڑے زمانے کے ولی اور اب کچھ کہہ بھی نہیں سکتا کہ انہوں نے تو شرط لگا دی جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا. کچھ دیر کے بعد جو ہے وہ کھانے کا کثیر انتظام تھا. کھانا کھولا تو لوگ تو مرغ مسلم کی طرف کودے, ٹوٹ پڑے. لیکن اس اللہ کے ولی کی شان دیکھیں کہ انہوں نے اپنی گدڑی میں سے ایک روٹی کا ٹکڑا نکالا اور اس کو کھانا شروع کر دیا. اب جب میزبان نے یہ دیکھا, میں نے تو 10 قسم کے کھانے. شادی بیاہ میں ایسے ہی ہوتا ہے نا کہ اچھے خاصے پیٹ بھرے میں لوگ جو صاحب مال ہوتے ہیں نا, کھانے کے معاملے میں وہ سب کچھ سارے اصول سارے رول سب کچھ سارے رول بھول جاتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کھانا اب اس کو موت دینی ہے, اب نہیں چھوڑنا. لیکن اس اللہ والے کی شان دیکھیں, سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا اور کھانا شروع کر دیا. اب چونکہ یہ شرط تھی کہ میں تمہارے پاس آؤں گا تو یہ 3 شرطیں ہیں, اس میں سے جہاں چاہوں گا بیٹھوں گا, جہاں چاہوں گا جو چاہوں گا کھاؤں گا. کچھ نہ کہہ سکا. اب جب سب نے سیر ہو کر کھا لیا تو سب کو آپ نے بلایا, ادھر آؤ میزبان تم بھی آؤ, سب آ جاؤ. سب کو جمع کیا. حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ نے میزبان سے کہا کہ ایک انگیٹھی لے کر آؤ. فٹافٹ وہ اس نے ایک انگیٹھی کا انتظام کیا. کہا اس میں آگ دہکاؤ. لکڑیاں جلائی گئیں, اس کو دہکایا گیا. کہا اس پہ ایک توا الٹا کر کے رکھ دو. رکھ دیا. چند منٹ کے بعد اس آگ نے اس توے کو, ظاہر سی بات ہے جب آگ اس پہ لگے گی تو وہ گرم ہو گیا. تو حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ نے اپنی دونوں پاپوش جسے ہم جوتیاں کہتے ہیں وہ اتاری اور اس توے پہ کھڑے ہو کر کہا آج میں نے رات کے کھانے میں سوکھی روٹی کا ٹکڑا کھایا ہے, اور اتر گئے. اب کا تمام لوگ متوجہ ہوں اور ایک ایک کر کے آؤ, توے پہ کھڑے ہو, ابھی کھانے کا حساب دو, اور اترتے جاؤ دوسرا آ جائے. لوگوں کی چیخیں نکل گئی. کہنے لگے حضور آپ تو اللہ والے ہیں, یہ آپ کی کرامت ہے, ہم میں تو کوئی کرامت نہیں ہے. فرمایا تو لو سنو, اللہ رب العزت سورۃ التکاثر کی آخری آیت میں قرآن مجید کے 30ویں پارے میں ارشاد فرماتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, پھر بے شک ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی, پوچھا جائے گا. آج تم میں کوئی ایسی کرامت نہیں ہے کہ تم ایک وقت کے کھانے کا اس جلتے ہوئے توے پر کھڑے ہو کے حساب دو. تو ذرا غور کرو, میدان محشر ہوگا جو آپ نے ان لوگوں کو متوجہ کر کے, اور حقیقتاً یہ بات سب کے لیے ہے, یوں سمجھ لیں کہ ہمارے لیے بھی ہم سے مخاطب ہے. فرمایا کہ جب حشر کا میدان ہوگا, سوا نیزے پر آگ برساتا سورج ہوگا, جس کا آج پچھلا رخ ہے اگلا رخ ہوگا. لوگ پسینوں میں ڈبکیاں کھاتے ہوں گے, کوئی سینے تک, کوئی کمر تک, کوئی پورا ڈوبتا ہوگا اپنے اپنے اعمال کی وجہ سے. اس وقت نامہ اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا اور پڑھ کے سنانے کا حکم ہوگا. تو جب ایک وقت کے کھانے کا حساب تم نہیں دے سکتے تو ساری عمر کا حساب کیسے دو گے؟ جب تمہارے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی؟ حضرت سیدنا حاتم اصم علیہ رحمہ کی اس گفتگو پر لوگ تڑپ اٹھے, ہچکیاں بند گئی, رونے لگے. بندہ ذرا غور کرے کہ نعمتوں کے انبار ہمیں چاہیے, اچھا گھر چاہیے, لائف اسٹائل ہمارا بالکل اپ ڈیٹ ہو جائے, عالیشان گھر ہو, کئی گھر ہوں, کئی کمرے ہوں, اے سی بھی لگا ہو. تو جیسے جیسے نعمتوں میں اضافہ کرتے رہیں گے ایسے ایسے حساب کتاب بڑھتا رہے گا.
کیا کھایا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیا پیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ہی فرما چکا، اس کا حکم تا قیامت لوگوں کے لیے، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر بے شک ضرور تم سے نعمتوں کے بارے میں پرسش ہوگی، یعنی پوچھ گچھ ہوگی۔ اور یہ حاتم اصم علیہ رحمہ کی شان تھی کہ جب لوگ جمع ہوتے آپ، اللہ والوں کی شان ہے کہ وہ لوگوں کو نیکی کی بات کرتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں۔ ہم بھی غور کریں کہ ہم نے حساب نہیں دینا، جب حساب دینا ہی ہے حشر کے میدان میں، مسلمان کا ایمان ہے کہ مر کے اٹھنا ہے، کافر کا تو یہ عقیدہ نہیں ہے، مسلمانوں کا ہے، تو ایک ایک نعمت کے بارے میں سوچیں کہ اس کا شکر کتنا ادا کیا، اور جو نعمت نہیں ملی اس پہ صبر کتنا کیا، اور جو نعمتیں استعمال کی اس کا حساب دینا پڑے گا، ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا، بندہ غور کرے حشر کے میدان میں۔ اللہ ہمیں حشر کی رسوائی سے بچائے۔ یا الہی نام اعمال جب تلنے لگے، عیب پوش خلق ستارے، اللہ کے محبوب کی بارگاہ میں یہی التجا ہے، چونکہ وہ دامن میں چھپا لیں گے، اور جس کو میرے آقا دامن میں چھپا لیں گے، ڈھونڈا ہی کرے صدر قیامت کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو، خلق پوش عیب ستارے خطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی بھول جاؤں نزع کی تکلیف کو، شادی دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، آفتاب ہاشمی نور الہدا کا ساتھ ہو۔ یا الہی جب چلوں راہ پل صراط، رب سلم کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنا صابر و شاکر بندہ بنائے، تجھ کو جو تیرے نبی کو پسند ہے، مجھے ایسا بندہ بنا یا الہی۔